ایک عالم دین بتا رہے تھے کہ ہم عراقی عالم دین تھے، کہتے میں نے جب بھی اپنے دادا سے یہ نام جب آتا تھا امام موسیٰ کاظم کا تو میں نے دیکھا کہ میرے دادا گریہ کرنے لگ جاتے تھے، رونا شروع کر دیتے تھے۔ میں نے ایک دن پوچھ لیا کہ اے جد بزرگوار، آخر کیا وجہ ہے کہ جیسے ہی یہ نام آتا ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو رکتے ہی نہیں ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ بیٹا اگر اس امام کے در سے عطا نہ ہوا ہوتا تو آج تم بھی دنیا میں نہ ہوتے۔ ہونا کیا ہے؟ کہا کہ میں چھوٹا سا تھا، 8 سال کا، 1930 کی بات ہے، بغداد میں حرم کے قریب میرا گھر تھا، وہیں کھیلتا تھا۔ اچانک سے ایک دن بیمار ہو گیا، بیماری بڑھتی چلی گئی، ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، دن بدن طبیعت خراب ہوتی گئی۔ ایک ڈاکٹر، دوسرا ڈاکٹر، تیسرا، جو اس زمانے میں ڈاکٹر ہوتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ میں بستر پہ گر گیا اور پیرالائز ہو گیا، ہل نہیں سکتا۔ تو میری ماں نے چادر پہنی۔ ماں ماں ہوتی ہے عزیزان محترم، ماؤں کی قدر کیا کریں اگر زندہ ہے، اور نہیں ہے تو قبر پر جا کر ماں سے بھی توسل کیا کریں، کیونکہ ایک ماں ہر مجلس پہ نگاہ رکھتی ہے، کیونکہ اس کی اولاد کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ اپنی اولاد کے ذکر کو خالی نہیں جانے دیتی۔ وہ کہتی ہیں چادر پہنی اور امام کی زری پہ گئی اور زری کو پکڑ کر کہا یا امام موسیٰ کاظم، میں نے اپنے بیٹے کا نام کاظم آپ ہی کی وجہ سے رکھا ہے، مولا میرے بیٹے کو شفا دے دیجیے۔ اس کو کون شفا دے گا؟ کہتا یہ گریہ کرتی ہوئی ماں واپس آئی، رات کو خواب میں دیکھا کہ دروازہ دق الباب ہوا، دروازہ دیکھا کھولا تو کہا ایک سید سیاہ امامہ، چہرہ اتنا نورانی کہ میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، اور کہا کہ میں امام کی طرف سے آیا ہوں۔ امام نے کہا ہے فلانے ہاسپٹل میں اپنے بچے کو لے کر جاؤ۔ تو صبح میں بیدار ہوئی تو میں نے ہر کسی سے اس ہسپتال کا نام پوچھنا شروع کر دیا، تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ آخر پوچھ تو کہا کیوں پوچھ رہے؟ کہا مجھے امام نے اس کے نام بھجوایا ہے۔ پتہ چلا وہ بغداد کے کسی ایک کونے میں کوئی ایک چھوٹا سا ہاسپٹل تھا۔ تو امام میں اپنے بچے کو لے کر پہنچی تو اسی دن وہاں پہ کوئی جرمنی سے کوئی ڈاکٹر آیا ہوا تھا، اور وہ سپائن کارڈ میں بچے کے کچھ پانی آ گیا تھا، اس کو دور کیا۔ تو کہا اس نے کہ بیٹا یہ امام موسیٰ کاظم کا کمال ہے کہ جو میں آج زندہ ہوں۔ درود بھیج دے محمد والے صلی اللہ علیہ وسلم۔